بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نے ایک سیریز سٹارٹ کی ہے 160 ورڈز کی۔ اس میں آپ کو 160 ورڈز کے ڈیفرنٹ سینٹنسز بتاؤں گا۔ جیسے ایک ورڈ ہم لے لیں گے اور دین پھر اس پر سینٹنسز بنائیں گے 10 سے 15۔ اس سیریز کا جو پہلا الفاظ ہے وہ کیا الفاظ ہے؟ وانٹ۔ آج ہم وانٹ کے سینٹنسز پڑھیں گے 10 سے 15۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وانٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے ہمیں۔ ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی یہ کہنا یا پوچھنا چاہتا ہے کہ فلاں چیز یا کام کی طلب یا خواہش ہے یا نہیں۔ ہم کسی سے اپنی خواہش کا اظہار کرنا چاہیں تو ہمیں وہاں وانٹ یوز کرنا ہے۔ پڑھ لیتے ہیں، اس کا پہلا سینٹنس ہے کوئی فساد نہیں چاہتا، ڈونٹ وانٹ اینی ٹربل۔ اس کے بعد ہے کوئی نئی بات کر کے دکھانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم یہ بات نہیں کریں گے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ہے یا پاسٹ ہے، پاسٹ کنٹینیوس ہے، ہم اس پر بات نہیں کریں گے۔ اگر آپ کو ویسی ویڈیوز اور پارٹس آف سپیچ کی بھی ویڈیو چاہیے تو پلیز آپ کمنٹ باکس میں مینشن کر دیے گا، میں انشاءاللہ جلد از جلد ایز سون ایز پاسبل بنا دوں گا۔ ٹھیک ہے، سیکنڈ سینٹنس ہے ہمارا کوئی نئی بات کر کے دکھانا چاہتا تھا، تو وانٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ۔ جب تک وہ چاہتا ہے وہ رہ سکتا ہے، ہی کین اسٹے ایز لانگ ایز ہی وانٹ۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو میری یو، اور ود بھی لگا سکتے ہیں آپ کے ساتھ، تو آئی وانٹ ٹو میری ود یو یا آئی وانٹ ٹو میری یو، تو دونوں سینٹنسز صحیح ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا اس فلیٹ میں رہنے کا جی نہیں چاہتا، وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان دس فلیٹ۔ وہ تنہائی چاہتی تھی، شی وانٹ ٹو بی الون۔ کیا آپ کا چائے پینے کا جی چاہ رہا ہے؟ ڈو یو وانٹ ٹی؟ اسے پوری دنیا چاہیے، شی اب یہاں پر مینشن نہیں ہے ہی ہے یا شی ہے، لڑکا یا لڑکی ہے، تو میں نے دونوں مینشن کر دیے ہیں۔ ہی اور شی وانٹس دا ورلڈ۔ آج کل ہر ملک کی حکومت یہی چاہتی ہے کہ اس کے شہری اپنے اپنے گھروں میں رہیں۔ ناؤ ڈیز ایوری اسٹیٹس گورنمنٹ وانٹس اٹس سٹیزن ٹو اسٹے ان دیئر اون ہومز یا ان دیئر ہومز۔ تمہیں اب کیا چاہیے؟ وٹ یو وانٹ ناؤ۔ کیا آپ کا کھانے کا جی چاہ رہا ہے؟ اب یہاں پر بھی آپ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں لیکن پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈو یو وانٹ ٹو ایٹ۔ میرا چڑیا گھر جانے کا دل کر رہا ہے یا جی چاہ رہا ہے، تو آئی وانٹ ٹو گو ٹو دی زو۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے، شی وانٹس ٹو ٹاک یو۔ میرا نہانے کا جی چاہ رہا ہے، آئی وانٹ ٹو ٹیک اے باتھ۔ تمہیں کیا چاہیے؟ وٹ یو وانٹ، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وٹ ڈو یو وانٹ، تو دونوں سینٹنسز صحیح ہیں۔ میں نے یہاں پر وٹ یو وانٹ ہی مینشن کیا ہے۔ ٹھیک ہے فرینڈز، آپ کو بھی اگر کسی الفاظ ورڈ کا سینٹنس چاہیے تو پلیز آپ جو ہے کمنٹ باکس میں مینشن کر دیں، میں انشاءاللہ کوشش ہے کہ آپ کو جلد از جلد اس کا آنسر دے دوں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دوستوں، وہی پرانی سیریز پر ویڈیو ہے ہماری جو ہم نے 160 ورڈز کی سٹارٹ کی تھی، تو آج ہمارا سیکنڈ ورڈ ہے ویدر۔ آج ہم ویدر سے دیکھیں گے کہ اس سے ہم کیسے سینٹنسز بناتے ہیں، ہماری ڈیلی روٹین کے سینٹنسز۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ پہلے تو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ ویدر کی ڈیفینیشن کیا ہے، اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ لفظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں کہ فلاں چیز یا شخص کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں، مطلب وہ چیز یا شخص اچھا ہے یا برا۔ ویدر آپ کب یوز کرتے ہیں؟ جب آپ نے کسی دو چیزوں میں سے ایک چیز کو چننا ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے نیچے مینشن کیا ہے وچ آف ٹو، آپ کو کون سی سلیکٹ کرنی ہے، آپ ویدر وب لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو ویدر کی ڈیفینیشن اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ پتہ چل گیا ہوگا، تو سینٹنس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سینٹنس ہے آپ میرے ساتھ آئیں یا نہ آئیں، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ Whether you come with me or not, I must go there۔ اسی کے بعد ہے آپ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں لیکن وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ Whether you like it or not, but I like it۔ وہ مصروف ہے یا نہیں لیکن وہ یہاں ضرور آئے گا۔ Whether he is busy or not, but he must come here۔ اسی کے بعد ہے آیا وہ ذہین ہے یا نہیں، اس کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ Whether he is genius or not, his result is always good۔ اسے پیسوں کا مسئلہ ہے یا نہیں، میں اس کی مدد نہیں کروں گا۔ Whether he is short of money or not, I will not help him۔ آپ اسکول جا رہے ہیں،
چاہے آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں یا نہیں. تو یو آر گوئنگ ٹو اسکول ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. تو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اچھا اس سینٹینس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ ویدر جو ہے وہ کنجنکشن کے طور پر یوز ہو رہا ہے. کنجنکشن کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کے دو سینٹینسز کو آپس میں ملا دے اسے کہتے ہیں ہم کنجنکشن. تو یہاں پر دیکھیں دو سینٹینسز ملا رہا ہے. پہلے یو آر گوئنگ ٹو اسکول، آپ اسکول جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سیکنڈ سینٹینس ہے یو لائک اٹ اور ناٹ، آپ کو پسند ہے یا نہیں. تو ان دونوں سینٹینسز کو ملانے کے لیے ویدر ہم نے لگایا. کیونکہ چاہنے کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے ویدر لگا دیا کہ یو آر گوئنگ ٹو اسکول ویدر یو لائک اٹ اور ناٹ. میں یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں. I can't tell whether she likes me or not. اب یہاں پر بھی کنجنکشن کے طور پر whether جو ہے یوز ہوا ہے. مجھے یقین نہیں ہے کہ حمزہ نے اسے سنا ہے یا نہیں. I'm not sure whether حمزہ heard it or not. اس کے بعد ہے تم چاہتی ہو یا نہیں تمہیں اس سے شادی کرنی پڑے گی. Whether you like it or not, you will have to get married to him. اور لاسٹ سینٹنس ہے ہمارا چاند چاند ہے چاہے چمکتا ہے یا نہیں. تو اس کی انگلش ہے دا مون از مون ویدر اٹ شائن اور ناٹ. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو بھی لائک کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوستوں یہ ویڈیو بھی میری پرانی سیریز پر بیس کرتی ہے جو ہم نے 160 ورڈز کی سٹارٹ کی تھی. ہم نے جو یہ سیریز سٹارٹ کی تھی آج اس کی تیسری ویڈیو ہے اینڈ تھرڈ کلاس میں ہمارا ورڈ ہے انلیس. انلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب تک نہیں. انلیس ہم یوز ہی کرتے ہیں نیگیٹو سینس کے لیے. آپ کسی کو کہتے ہیں جب تک تم یہ نہیں کرو گے میں وہ نہیں کروں گا، تو یہ نیگیٹو سینس ہو گیا. اس میں آپ ایکسپیکٹیشن کی بات کرتے ہیں، جیسے تم نے یہ کام کیا تو میں یہ کام کروں گا، تو یہ ایکسپیکٹیشن ہو گئی. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا انلیس کا میننگ جب تک نہیں. اس کا استعمال دیکھ لیتے ہیں. استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے سینٹینس میں اس کا. تو استعمال اس سے یہ مراد ہے کہ جب تک فلاں چیز یا شخص ایسی نہیں ہوتی یا ایسا نہیں کرتا وغیرہ تو تب تک فلاں شخص یا چیز نہیں ہو سکتی. اس الفاظ کا مطلب ہی کیونکہ منفی ہے تو اس وجہ سے اس سینٹنس میں ہم اس میں نوٹ نہیں لگاتے. آئی ہوپ کہ آپ کو اس کا استعمال کلیئر ہو گیا ہوگا. ہم نے یہ وب لگانا ہے جب آپ کسی سے ایکسپیکٹیشن کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب آپ کسی سے ایکسپیکٹیشن کچھ کرتے ہیں، ایکسپیکٹ کرتے ہیں. جیسے یہاں پر میں نے مینشن کیا تب تک فلاں چیز، تو ایکسپیکٹیشن ہو گئی. ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، اپنے سینٹینسز دیکھ لیتے ہیں کون کون سے سینٹینسز ہیں. فرسٹ سینٹینس ہے ہمارا جب تک وہ نہیں آتا میں نہیں جاؤں گا، تو یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہو گئی. unless he comes I will not go. آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا. اینڈ سیکنڈ تھنگ یہ کہ unless جو ہے وہ کنجنکشن کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے. آگے سینٹینس میں ہم لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ دو سینٹینس کو جوڑتا ہے. اس سینٹینس کے بعد سینٹینس ہے جب تک تم پڑھو گے نہیں تم سیکھو گے نہیں. unless you study you will not learn. تھرڈ ہے ہمارا جب تک آپ نوکری نہیں کرتے آپ کو کوئی پسند نہیں کرتا. unless you do a job no one likes you. فورتھ سینٹینس ہے ہمارا جب تک اس کا خیال نہیں رکھتے وہ آپ کا خیال نہیں رکھے گا. تو unless you care him he will not care you. ففتھ ہے ہمارا جب تک آپ سوچتے نہیں آپ مناسب فیصلہ نہیں کر سکتے. unless you think you can't make a good decision. اچھا یہاں پر یہ کینٹ ہے، ہم لوگ پڑھتے کینٹ ہے اس وجہ سے میں نے بھی پڑھا کینٹ ہے، لیکن یہ کینٹ نہیں ہے، اس کو کانٹ موسٹلی لوگ پڑھتے ہیں. لیکن اسے ایگزیکٹ اگر آپ پروننسیشن دیکھیں تو ایز اے امریکن پروننسیشن یا برٹش کی دیکھیں تو یہ کینٹ ہے، کانٹ نہیں ہے. کانٹ ہم لوگ اس وجہ سے پڑھتے ہیں، ہم اے نہیں پڑھتے آ پڑھتے ہیں. بڑے ہو کے ہم میٹرک میں آ گئے ہیں یا گریجویشن میں پہنچ گئے ہیں تو ہم لوگ اے کی بجائے آ پڑھتے ہیں. تو یہ آ نہیں ہے، یہ اے ہے. تو یو کین میک اے گڈ ڈیسیژن. نیکسٹ سینٹینس ہے ہمارا جب تک وہ اسے اجازت نہ دے وہ کچھ نہیں کہتا. unless he allows him he does not say anything. نیکسٹ سینٹینس ہے ہمارا جب تک آپ آرام نہیں کرتے آپ اچھا محسوس نہیں کر سکتے. unless you relax you can't feel better. جب تک آپ مجھے قائل نہ کر لیں گے میں نہیں مانوں گا.
unless you convince me I will not agree. ठीक है, सेकंड लास्ट सेंटेंस है हमारा, जब तक सूरत हाल वाज़िया नहीं होती हम कोई कदम नहीं उठाएंगे. Unless the situation become clear we will take no step. लास्ट सेंटेंस है हमारा इस वीडियो का, मैं इस वक्त तक नहीं जा सकता जब तक मुझे सवारी ना मिले. तो आई कैन गो unless I find a ride. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड ये सीरीज़ आपको बेहतर समझ आ रही है. अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दें. अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा. अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम. दोस्तों, ये वीडियो भी मेरी वही पुरानी सीरीज़ 160 वर्ड्स वाली है. आज की क्लास 4 है एंड हमारा जो वर्ड है वो है यूज़ टू. यूज़ टू का मतलब होता है किसी चीज़ की आदी होना. आप किसी चीज़ के आदी होते हो तो आप उसके यूज़ टू होते हो. इसका इस्तेमाल पढ़ लेते हैं. क्या है इसका इस्तेमाल? इस लफ्ज़ से मुराद है कि फ़लाँ शख्स को फ़लाँ काम करने की आदत है या नहीं. पैटर्न. पैटर्न क्या है इसका? हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज टू लगाना है और साथ फोर्थ फॉर्म लगानी है आईएनजी वाली. सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे ऐसे लोगों से निपटने की आदत है. आई एम यूज टू डीलिंग विद सच पीपल. दोस्तों, अगर आप फोर्थ फॉर्म नहीं लगाते, आईएनजी नहीं लगाते, तो यूज टू का मतलब इस्तेमाल में चला जाता है. यूज टू आदत का मीनिंग इसका वब बनता है जब आप जो आपकी वर्ब होता है वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं. तो जब भी आप सेंटेंस में वर्ब के साथ यूज टू लगाएंगे तो वर्ब के साथ आईएनजी लाजमी लगाइएगा. नेक्स्ट सेंटेंस है, कुछ लोग सुबह अखबार पढ़ने के आदी होते हैं. सम पीपल आर यूज टू रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग. बंदा हर चीज़ का आदी हो जाता है. द सर्वेंट बिकम यूज टू एवरीथिंग. असल में मैं उस चीज़ का आदी नहीं था. एक्चुअली आई वॉज नॉट यूज टू दैट थिंग. आप सबको इसकी आदत हो जाएगी. ऑल ऑफ यू विल बिकम यूज टू इट. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, क्या उसे अकेले रहने की आदत है. इज़ ही यूज टू लिविंग अलोन. तो देखें आप सब सेंटेंस में आईएनजी फोर्थ फॉर्म लग रही है. प्लीज़ जब भी आप यूज टू का इस्तेमाल करेंगे तो आईएनजी साथ लगाइएगा वर्ब के साथ लाजमी, तभी ये आदत बनेगी. मतलब आपका मीनिंग यूज टू इस्तेमाल से आदत में चला जाएगा जब आप वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आपको जल्द ही इसकी आदत हो जाएगी. यू विल बिकम यूज टू इट सोन. नेक्स्ट सेंटेंस है, इसे सख्त काम करने की आदत क्यों नहीं है. वाई इज़ ही नॉट यूज टू हार्ड वर्क. क्या आपको देर से आने की आदत है. आर यू यूज टू कमिंग लेट. और लास्ट सेंटेंस है हमारा, वो लंदन में रहने की आदी है लेकिन अब वो न्यूयॉर्क में रहती है. शी इज़ यूज टू लिविंग इन लंदन बट नाउ शी लिव्स इन न्यूयॉर्क. फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स. आज की हमारी क्लास 5 है और हमारा वर्ड है लेट्स. लेट्स आप वब लगाते हैं जब आप इनफॉर्मली बात करते हैं, जैसे चलो, चलें, आओ. इसका मतलब भी यही है. लेट्स का मीनिंग है चलो, चलें या आओ. इस तरह के आप इनफॉर्मली बात करते हैं तो आप लेट्स लगाते हैं. इसका इस्तेमाल है, इसका लफ्ज़ी मतलब है आओ. ये अल्फाज हम इस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम ये कहना चाहें कि फ़लाँ चीज़ या काम कर लिया जाए. सेंटेंसेस देख लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है, आओ अपना काम शुरू करो. लेट्स स्टार्ट योर वर्क. आओ पहले मैनेजर से बात कर लें. लेट्स टॉक टू द मैनेजर फर्स्ट. आप देख रहे हैं ये सब इनफॉर्मली आप बोलते हैं. जब आप किसी से इनफॉर्मली बात करते हैं तो आप लेट्स लगाते हैं. जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं कि चलो हम चलें या चलो हम कुछ खाने चलते हैं. ऐसा कोई भी सेंटेंस होता है तो वहाँ पर आप लेट्स लगाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, चलो कुछ देर के लिए आराम कर लो. लेट्स रिलैक्स फॉर सम टाइम्स. चलो तुम अपना काम कर लो. लेट्स डू योर वर्क. आए किसी रेस्टोरेंट में चलें. लेट्स गो टू सम रेस्टोरेंट. अब देखें यहाँ पर आएँ या चलें या आओ का मतलब एक ही है. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, चलें कुछ देर और इंतज़ार कर लें. लेट्स वेट फॉर अ वाइल. आएँ फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दें. लेट्स इन्फॉर्म टू द पुलिस इमीडिएटली. नेक्स्ट सेंटेंस है, चलो उसे अकेले छोड़ दो. लेट्स लीव हर अलोन. आएँ मौजूदा सूरत हाल देखें. लेट्स सी द प्रेजेंट सिचुएशन.
اور لاسٹ سینٹینس ہے چلو فون کال کریں، لیٹس میک اے فون کال۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دوستوں آج کی کلاس 6 ہے اور ہمارا جو رول ہے، ہمارا جو الفاظ ہے وہ ہے گو آن۔ گو آن کا مطلب ہوتا ہے جاری رکھنا یا جاری رہنا۔ اس کا استعمال پڑھ لیتے ہیں۔ یہ الفاظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم یہ کہنا چاہیں کہ فلاں کام مسلسل ہوتا گیا، یا فلاں کام مسلسل کیا جائے، یا فلاں شخص کوئی کام مسلسل کرتا گیا۔ اگر آپ بات پریزنٹ سے پاسٹ میں کر رہے ہیں، حال سے ماضی میں کر رہے ہیں، تو گو آن کی جگہ وینٹ آن کا استعمال کیا جائے گا۔ سینٹنسز دیکھ لیتے ہیں۔ فرسٹ سینٹنس ہے ہمارا، آپ بات کرتے رہیں، پلیز گو آن ٹاکنگ۔ فرینڈز اگر ایک سینٹنس میں 2 ورب آ جائیں تو ہم جو مین ورب ہوگا اس کو کنسیڈر کریں گے ایز اے ورب، کیونکہ گو بھی ورب ہے۔ وہ بولتی چلی گئی، شی وینٹس آن ٹاکنگ۔ اب یہاں پر پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، وہ چلی گئی ہے، پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، تو ہم نے وینٹ لگا دیا۔ اب بتانا جاری رکھیں، گو آن ٹیلنگ، سب لوگ تلاش جاری رکھیں، آل پیپل گو آن فائنڈنگ، کام جاری رکھیں، گو آن ڈوئنگ، وہ مسلسل روتی رہی۔ اب یہ بھی پاسٹ کا سینٹینس ہے، شی وینٹ آن ویپنگ۔ ہم مئی میں چھٹیوں پر جائیں گے، وی ول گو آن ہالیڈے ان مائی۔ کچھ لوگ خواب دیکھتے رہتے ہیں، سم پیپلز گو آن ڈریمنگ۔ اب یہاں پر دیکھیں 2 ورب ہیں۔ یادداشت ختم ہو جائے گی لیکن میرا دل چلتا رہے گا، میموری ول فیڈ بٹ مائی ہارٹ ول گو آن۔ ہم سفر پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں، وی آر پلاننگ ٹو گو آن ٹرپ۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ہماری کلاس 7 ہے 160 ورڈز کی، اور ہمارا جو ورڈ ہے وہ ہے نو ون۔ نو ون کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نہیں۔ استعمال پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا استعمال سینٹنسز میں کیسے کرنا ہے۔ یہ الفاظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم یہ کہنا چاہیں کہ کوئی بھی شخص نہیں، ٹھیک ہے۔ نو ون اور نو بڈی میں کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں سے کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو سینٹینس۔ اب ہم استعمال کرتے ہیں سینٹینسز میں نو ون کو۔ پہلے میں نے ڈفرینٹ ورڈ لیے ہیں جو میں نے سینٹینسز میں یوز کیے ہیں۔ تو فرسٹ ہے تعاون، تعاون مین کوآپریٹ۔ سیکنڈ سنجیدہ، سنجیدہ مین سیریس۔ تھرڈ ہے پہنچنا یا پہنچا، تو ریچ، ابھی تک نہیں، ناٹ یٹ یا یٹ، ابھی تک، ٹھیک ہے۔ اور غور، کنسیڈر، عاجز، ہمبل۔ سینٹنس سٹارٹ کرتے ہیں اپنے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، نو ون کین اسٹاپ می۔ سیکنڈ سینٹنس ہے سب لوگ موجود ہیں، نو ون از مسنگ۔ یہ انڈائریکٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ موجود ہیں، نو ون از مسنگ۔ تھرڈ ہے وہاں کوئی بھی شخص موجود کیوں نہیں تھا، وائی واز نو ون پریزنٹ دیئر۔ کوئی بھی شخص راضی نہیں، نو ون از ایگری۔ اتنا عاجز کوئی نہیں ہوتا، نو ون از دیٹ ہمبل۔ ابھی تک کوئی نہیں پہنچا، نو ون ہیز ریچ یٹ۔ کوئی بھی شخص سنجیدہ نہیں ہے، نو ون از سیریس۔ کوئی بھی شخص اس سے بات نہیں کرنا چاہتا، نو ون وانٹس ٹو ٹاک ٹو ہم۔ کوئی بھی تعاون نہیں کرتا، نو ون کوآپریٹ۔ کسی نے بھی میرے مسئلے پر غور نہیں دیا، نو ون کنسیڈر مائی پرابلم۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دوستو آج کی کلاس 8 ہے 160 ورڈز کی، اور ہمارا جو ورڈ ہے ہیو ٹو۔ ہیو ٹو آپ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب آپ کوئی کام کرنے کی مجبوری ہو، آپ کو مطلب آپ کو کوئی کام کرنے کی مجبوری ہے، یا کسی کو کہنا ہے کہ وہ کسی مجبوری میں وہ کام کرے گا، تو وہ ہیو ٹو اس کا استعمال ہوگا اس سینٹینس میں۔ استعمال ہے ہیو اور ہیو ٹو، 2 مختلف چیزیں ہیں۔ ہیو سے مراد ہے کسی چیز کا رکھنا یا ہونا، جبکہ ہیو ٹو سے مراد ایسی صورتحال ہے جب کام کرنے والے کو نہ چاہتے ہوئے بھی کام کرنا پڑے، یعنی اس کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اگر بات ماضی کی جائے گی تو ہیو ٹو سے ہیڈ ٹو لگے گا، اور اگر بات مستقبل کی جائے گی تو ول ہیو ٹو کا استعمال کیا جائے گا۔ سینٹنسز ہیں ہمارے، مجھے ہر حال میں وہاں پہنچنا ہے، آئی ہیو ٹو ریچ دیئر۔ ہمیں ہر حال میں اسے 2 دن میں مکمل کرنا ہے، وی ہیو ٹو کمپلیٹ اٹ ود ان 2 days۔
تمہیں اس کا انتظار کرنا ہے. یو ہیو ٹو ویٹ. کل مجھے جانا پڑ گیا تھا. اب یہ پاسٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کہ کل مجھے جانا پڑ گیا تھا. I had to leave yesterday. مجھے مجبوراً راز بتانا پڑ گیا تھا. I had to share the secret. ہمیں مجبوراً پروگرام چھوڑنا پڑ گیا. We had to drop the program. اسے باہر جانا پڑے گا. فیوچر سینٹنس ہے he will have to go abroad. باہر سے مراد گھر سے باہر نہیں ہے, کنٹری سے باہر ہے, abroad. آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو آنا ہوگا. فیوچر سینٹنس ہے you will have to come. آپ کو 7 بجے تک ختم کرنا ہوگا. You will have to finish till 7. مجھے مجبوراً شادی کرنا پڑی. پاسٹ کا سینٹنس ہے I had to marry. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز. آج کی کلاس 9 ہے, وہی 160 ورڈز کی, اور ہمارا ورڈ ہے be able to. be able to کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کرنے کے قابل ہونا. آپ کوئی کام کر سکتے ہو تو be able to. استعمال ہے یہ الفاظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم یہ کہنا چاہیں کہ میں یا کوئی دوسرا شخص فلاں کام کر پائے گا. منفی جملوں میں be able to سے پہلے نوٹ ہم لگا دیں گے. جس سینٹنس میں نہیں آئے گا اس میں ہم نوٹ پہلے لگا دیں گے be able to سے. فرسٹ سینٹنس ہے ہمارا, وہ اگلے ماہ تک چلنے کے قابل ہو جائے گا. He will be able to walk around by the next month. یہ فیوچر سینٹنس ہے تو will لگا ہے. نیکسٹ سینٹنس ہے آپ کو اپنے کام کا اندازہ کرنے کے قابل ہونا چاہیے. You should be able to evaluate your own work. ہم آپ کو کبھی نہیں بھول پائیں گے. We will never be able to forget you. کیا آپ ہمارے ساتھ شامل ہو پائیں گے. Will you be able to join us. آپ کو اس کام کے لیے انگریزی بولنے کے قابل ہونا چاہیے. You must be able to speak English for this job. کیا آپ آ سکیں گے. Will you be able to come. میں کل نہیں آ پاؤں گا. I will not be able to come tomorrow. وہ آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے. They won't be able to help you. وہ اپنے شوہر کو کبھی بھی قائل نہیں کر پائے گی. She will never be able to convince her husband. اور لاسٹ سینٹنس ہے میں اس سے رابطہ نہیں کر سکوں گا. I will not be able to contact him. I hope کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اینڈ آپ اپنے گھر پہ بھی ایسے سینٹنسز کو لے کر پریکٹس کیا کریں تاکہ آپ کی انگلش بہتر ہو. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو ایزی لرننگ. آج کی کلاس ہماری 10th ہے اور ہمارا ورڈ ہے when. when کا مطلب تو ہوتا ہے کب, لیکن میں نے یہاں پر لکھا ہے جب. اچھا, اب ہم when کو کب سے جب میں کیسے تبدیل کریں گے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا. پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہمیں استعمال کیسے کرنا ہے when ایز اے جب. تو ہم جب بھی when استعمال کریں تو اس کے بعد کوئی لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا, کہ کوئی سا ورڈ آپ استعمال نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, بلکہ when کے بعد مکمل جملہ کلوز استعمال ہونا چاہیے ورنہ اس کا مطلب تبدیل ہو جائے گا. سر کلوز سے کیا مراد ہے, تو وہ ورڈز جو سبجیکٹ ہوں اور ورب ہو تو اسے ہم کلوز کہتے ہیں ان سمپل ورڈز میں. سینٹنسز سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کے ڈیفیکلٹ ورڈ پڑھ لیتے ہیں. فرسٹ ہے بادل چھانا تو کلاؤڈی. سیکنڈ ہے پہنچنا مین ریچ. تھرڈ حیران شوق. فورتھ ہے پریشان اپسیٹ. ففتھ پاگل تو مین میڈ. تصدیق کرنا مین کنفرم کرنا. نیکسٹ ہے عہدہ. عہدہ آپ پوسٹ بھی کہہ سکتے ہو, پوزیشن بھی کہہ سکتے ہو. مغرور یا فخر تو پراؤڈ. اصرار کرنا کسی چیز کے لیے, کسی سے اصرار کرنا تو مین انسسٹ. رد کر دینا کسی چیز کو تو ریجیکٹ. الزام کسی چیز کو دینا تو بلیم, اور تقدیر کے حوالے کر دینا تو فیٹ. سینٹنسز سٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ ہے جب میں گیا بادل چھائے ہوئے تھے. When I went it was cloudy. اب فرینڈز ہمیں کب سے جب میں when کو تب استعمال کرنا ہے جب آپ کا when سبجیکٹ کے ساتھ ہوگا. مطلب آپ when کے ساتھ he, she, it, I, we, you, they لگائیں گے then آپ کا when کب سے جب میں تبدیل ہو جائے گا. I hope کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہمیں جب بھی when لگائیں گے تو when کے ساتھ سبجیکٹ لگائیں گے تو ہمارا when جب میں تبدیل ہو جائے گا. جب میں وہاں پہنچا وہ انتہائی حیران ہوئے. When I reached there they were shocked.
جب وہ پریشان ہوتا ہے وہ پاگل جیسی حرکتیں کرتا ہے. When he is upset, he behave like mad people. میں نے تصدیق کی تو وہ پریشان ہو گیا. When I confirmed, he became upset. جب آپ کو پتہ چلے مجھے بھی بتا دینا. When you come to know, let me know too. جب آپ یہاں آئیں گے پھر ہم آئیں گے. When you come here, then we will come. جب وہ اس عہدے پر تھی وہ بڑی مغرور تھی. When she was holding that post, she was very proud. جب آپ کو پورا یقین نہیں تھا آپ نے اصرار کیوں کیا؟ انٹروگیٹو سینٹینس ہے when you were not sure, why you insist. جب پروگرام ختم ہو جائے مہربانی کر کے ٹی وی بند کر دینا. when the program ends, please switch off the TV. اور لاسٹ سینٹینس ہے ہمارا جب اسے رد کیا گیا اس نے تقدیر کو الزام نہیں دیا. when he was rejected, he didn't blame fate. I hope کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اینڈ پلیز اپنے گھر پہ بھی when کو لے کر سینٹینسز بنائیں اور اپنی انگلش کو مزید بہتر کریں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں. آج کی کلاس ہماری 11 ہے 160 ورڈز کی اور ہمارا ورڈ ہے ہیلپ. ہیلپ کا مطلب تو آپ نے یہی سنا ہوگا کہ مدد کے لیے آپ کسی کو پکارتے ہیں تو آپ اس سے ہیلپ مانگتے ہو. لیکن کچھ سینٹینسز میں ہیلپ ایز کوئی کام آپ نہیں رہ سکتے وہ کام کیے بغیر تو وہاں پر بھی آپ ہیلپ لگاتے ہیں. جیسے اس کا میننگ میں نے لکھا ہے بچ سکنا یا رہ سکنا. استعمال ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں لفظ ہیلپ مدد کرنے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اس سے مراد کوئی بات وغیرہ کہے بغیر نہ رہ سکنا بھی لی جاتی ہے. لفظ ہیلپ سے پہلے آپ کو کینٹ یا کوڈنٹ لگانا پڑے گا. یہ آپ کا نیگیٹو سینٹینس میں ہوگا اور اس کے بعد فال کی فورتھ فارم آئے گی آئی این جی والی جس میں آپ آئی این جی لگاتے ہیں. آئی ہوپ کہ اس کا پیٹرن آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا. ہم نے پہلے سبجیکٹ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے کوڈنٹ ایسا نیگیٹو ورڈ لگانا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ہیلپ لگانا ہے اور اس کے ساتھ جو ورب ہوگی اس کے ساتھ آپ نے آئی این جی لگانا ہے فورتھ فارم لگانی ہے. ہمارے سینٹینس کے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں پہلے. تعریف. تعریف مین اپریشیٹ. بے ایمانی ڈس آنیسٹی. تھرڈ ہے سچ. سچ مین ٹروتھ. رونا ویپ اور دھوکا مین چیٹ. سینٹینسز ہیں ہمارے. فرسٹ ہے میں اس سے بات کیے بغیر نہ رہ سکا. I couldn't help talking to him. نیکسٹ سینٹینس ہے وہ بولے بغیر نہیں رہ سکا. He can't help speaking. وہ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے. They couldn't help appreciating him. وہ بے ایمانی کیے بغیر نہ رہ سکا. He couldn't help dishonesty. وہ سچ بولے بغیر نہیں رہ سکتا. He can't help speaking the truth. میری بیوی روئے بغیر نہیں رہ سکتی. My wife can't help weeping. حکومت وہ اخبار بند کیے بغیر نہیں رہ سکی. The government couldn't help banning that newspaper. Friends, اگر آپ اس میں couldn't یا آئی این جی والی فارم نہیں لگاتے تو آپ کا ہیلپ جو ہے وہ مدد میں استعمال ہوگا. یہ نیگیٹو سینٹینس میں یا جیسے بچ سکنا یا رہ سکنا میں نہیں یوز ہوگا. اگر آپ ہیلپ کو ایز بچ سکنا اور رہ سکنا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فورتھ فارم اور couldn't لگانا پڑے گا یا can't. لاسٹ سینٹینس ہے ہمارا اس کا شوہر دھوکہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. Her hubby can't help cheating. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اینڈ اس کے آپ اپنے گھر پہ بھی سینٹینس بنائیں کم سے کم 5. اس سے آپ کی انگلش بھی بہتر ہوگی اور آپ کو ہیلپ کا استعمال کرنا آئے گا. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اینڈ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں. آج کی کلاس ہماری 12 ہے 160 ورڈز کی اور آج ہمارا ورڈ ہے مسٹ. مسٹ کا میننگ تو آپ کو یہی پتا ہوگا کہ لازماً طور پر آپ مسٹ لگاتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے مینشن کیا ہے چاہیے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں لفظ مسٹ ایک معاون فعل یعنی ہیلپنگ ورب ہے. ہیلپنگ ورب کو دوسرے معنوں میں آگزیلری ورب بھی بولتے ہیں. اس سے مراد چاہیے لیکن یہ ضروری یا انتہائی ضروری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب ہم یہ کہنا چاہیں کہ فلاں کام یا چیز ہر حال میں کرنی چاہیے اور ظاہر ہے ابھی وہ کام ہونا ہو تو ہم مسٹ کے بعد فعل یعنی ورب کی پہلی حالت استعمال کریں گے.
مطلب فرسٹ فارم ہمیں یوز کرنی ہے مسٹ کے بعد. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے. آپ نے لگانا ہے سبجیکٹ، دین آپ نے لگانا ہے مسٹ، دین آپ نے ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے، اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا. سینٹینسز سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. فرسٹ ہے رابطہ. رابطہ مین کانٹیکٹ. سیکنڈ رکھنا، کیپ. تھرڈ ہے کمرہ مطلب روم. صحت ہیلتھ. خیال رکھنا ٹیک کیئر. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم ٹرائفلز کہتے ہیں. چھوٹی چھوٹی مطلب کوئی بھی پریشانی ہو تو ٹرائفلز. اور پریشان مین ورڈ. ملتوی مین ڈفر. خطرہ رسک. معافی مین اپولوجائز. سینٹینسز سٹارٹ کرتے ہیں اپنے. فرسٹ ہے آپ کو اپنی والدہ کو ضرور بتا دینا چاہیے. یو مسٹ ٹیل یور مدر. آپ کو جلد از جلد اس سے رابطہ کرنا چاہیے. یو مسٹ کانٹیکٹ ہم ایز سون ایز پاسبل. انہیں کمرے کو صاف رکھنا چاہیے. دے مسٹ کیپ دا روم کلین. ہر کسی کو اپنی صحت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. ایوری ون مسٹ ٹیک کیئر آف ہز ہیلتھ. انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے. ون مسٹ ناٹ ورریڈ اباؤٹ ٹرائفلز. آپ کو ہر حال میں ڈاکٹر سے ملنا چاہیے. یو مسٹ میٹ دا ڈاکٹر. ہمیں پروگرام ملتوی کر دینا چاہیے. وی مسٹ ڈیفر دا پروگرام. تمہیں یہ خطرہ مول لینا چاہیے. یو مسٹ ٹیک دس رسک. ہمیں اس نوکری کے لیے ضرور درخواست دینی چاہیے. وی مسٹ اپلائی فار دیٹ جاب. آپ کو اس سے معافی مانگنی چاہیے. یو مسٹ اپولوجائز ٹو ہم. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوستوں آج کی کلاس نمبر 13 ہے 160 ورڈز کی، اور آج ہمارا ورڈ ہے فیل لائک. اس کا مطلب ہے کسی چیز کی خواہش یا طلب ظاہر کرنا، تو آپ فیل لائک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، محسوس بھی آپ کافی حد تک کر سکتے ہیں کیونکہ فیل مین محسوس کرنا، لیکن فیل لائک آپ جب خواہش آپ کو ہو تو اس کا اظہار کرنا. استعمال ہے یہ الفاظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی یہ کہنا چاہتا ہے کہ اسے فلاں چیز کی کوئی طلب یا خواہش ہے یا نہیں، یا ہم کسی سے پوچھنا چاہیں کہ آیا وہ شخص فلاں کام یا چیز کرنا چاہتا ہے یا نہیں. خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہو یا نہیں. اچھا، اس کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے سبجیکٹ لگانا ہے، دین فیل لائک لگانا ہے، اور اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگانی ہے، فورتھ فارم لگانی ہے. کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں پہلے سینٹینسز سے. ملنا مین میٹ. نہانا مین بات. کھانا ایٹ. کام ورک. بائک سواری. بائک کی سواری کو ہم کہتے ہیں رائڈ. ابھی تک مطلب یٹ. سینٹینسز سٹارٹ کرتے ہیں. کیا آپ کا کھانے کا جی چاہ رہا ہے؟ ڈو یو فیل لائک ایٹنگ. اب یہ انٹیروگیٹو سینٹینس ہے تو اس وجہ سے ڈو پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہیلپنگ ورب آکسیلری ورب، دین سبجیکٹ آ رہا ہے، دین فیل لائک آ رہا ہے، اور دین ورب آ رہا ہے. ورب کی فورتھ فارم آئی این جی والی. میرا کسی سے ملنے کو جی نہیں چاہتا. آئی ڈونٹ فیل لائک میٹنگ اینی ون. میرا وہاں جانے کا دل نہیں چاہا. آئی ڈیڈنٹ فیل لائک گوئنگ دیئر. میرا نہانے کو جی چاہ رہا ہے. آئی فیل لائک باتھنگ. تمہارا کھانے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ وائی ڈونٹ یو فیل لائک ایٹنگ. مجھے کام کرنے کا جی نہیں ہے. آئی ڈونٹ فیل لائک ورکنگ. اس کا ابھی تک جانے کا دل نہیں ہے. ہی ڈونٹ فیل لائک لیونگ یٹ. مجھے بائک کی سواری کرنے کا دل چاہ رہا ہے. آئی فیل لائک گوئنگ فار اے بائک رائڈ. میرا آپ سے ملنے کا دل کر رہا ہے. آئی فیل لائک میٹنگ یو. آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں، اینڈ اپنے گھر پہ بھی اس سینٹینس کی پریکٹس کریں، اس ورڈ کی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کلاس نمبر 14 ہے وہی 160 ورڈز کی، اور آج ہمارا ورڈ ہے نیڈ ناٹ. نیڈ ناٹ کا مطلب ہوتا ہے ضرورت نہیں. جیسے آپ نیڈ مین ضرورت اور ناٹ مین نہیں. استعمال کیسے کرنا ہے؟ یہ الفاظ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم مستقبل میں ہونے والے کسی کام کے متعلق یہ کہنا چاہیں کہ فلاں کام یا چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نیڈنٹ کے بعد ہم فعل یعنی ورب کی پہلی حالت لگاتے ہیں، مطلب فرسٹ فارم لگانی ہے. کیا پیٹرن ہوا؟ سبجیکٹ نیڈ ناٹ، دین ورب، اور اس کے بعد آئے گا آبجیکٹ، اور ورب کی فرسٹ فارم آئے گی. کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں سینٹینسز سے پہلے. قائل. قائل مین کنونس. رابطہ مین کانٹیکٹ. رکنا کہیں تو مین اسٹے. ملنا تو میٹ. وہاں مین دیر. ختم کرنا مین فنش. انتظار مین ویٹ.
کسی چیز کو تلاش کرنا، ڈھونڈنا تو مین فائنڈ۔ سینٹنسز سٹارٹ کرتے ہیں اپنے، آپ کو یہ خود کرنے کی ضرورت نہیں، یو نیڈ ناٹ ڈو اٹ یور سیلف۔ مجھے کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں، آئی نیڈنٹ کنونس اینی ون۔ آپ کو اپنے والد صاحب سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یو نیڈ ناٹ کانٹیکٹ یور فادر۔ اسے مستقبل میں آنے کی ضرورت نہیں، شی نیڈ ناٹ کم ان فیوچر۔ آپ کو اس شخص کے ساتھ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، یو نیڈ ناٹ اسٹے ود دیٹ فیلو۔ آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت نہیں، یو نیڈ ناٹ میٹ دا ڈاکٹر۔ مجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں، آئی نیڈنٹ گو دیر۔ ہمیں کام ختم کرنے کے لیے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، وی نیڈ ناٹ مور پیپلز ٹو فنش دا ورک۔ ہمیں اس کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، وی نیڈ ناٹ ویٹ فار دیم۔ اسے یہ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا ہے، ہی نیڈ ناٹ فائنڈ آؤٹ واٹ آئی سیڈ۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ اس سینٹینس نیڈ ناٹ کو لے کر اپنے گھر پہ بھی اپنی پریکٹس کریں، اپنی انگلش بہتر کریں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہماری کلاس 15 ہے 160 ورڈز کی، اور آج ہمارا ورڈ ہے won't have to، جس کا مطلب ہے نہیں کرنا پڑے گا۔ اب اس کے میننگ میں پڑھے گا مین فیوچر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وانٹ ہے یہ ایکچوئل میں ول ناٹ ہے۔ اور اس سے پہلے بھی میں ہیو ٹو پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ہم نے ہیو ٹو کا کیسے یوز کرنا ہے اور اس کا میننگ کیا ہے، میں لنک ڈسکرپشن پہ دے دوں گا، آپ وہ بھی جا کے واچ کر سکتے ہیں۔ استعمال پڑھتے ہیں، ول نوٹ کے آگے ہیو ٹو لگا دیں تو اس سے مراد ہے کہ آنے والے وقت میں فلاں کام یا چیز نہیں کرنی پڑے گی یا کرنا پڑے گی۔ وانٹ ہیو ٹو کے بعد فعل یعنی ورب کی پہلی حالت لگے گی، پہلی فارم لگے گی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، پیٹرن سے آپ کو کافی کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ پہلے لگانا ہے ہمیں سبجیکٹ، پھر ہم نے لگانا ہے ول ناٹ ہیو ٹو، اس کے بعد ورب کی فرسٹ فارم لگانی ہے اور دین آبجیکٹ لگانا ہے۔ سینٹنسز سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ریمائنڈ مین یاد دلانا، برڈن مین بوجھ، اٹینڈ شمولیت، کسی چیز کو اٹینڈ کرنا شامل ہونا تو شمولیت، ایکسپینس مین اخراجات، ٹربل مین تکلیف، ٹیچ پڑھانا، کسی کو ٹیچ کرنا۔ سینٹنسز سٹارٹ کرتے ہیں اپنے، آپ کو ہمیں یاد نہیں دلانا پڑے گا، یو ول ناٹ ہیو ٹو ریمائنڈ اس۔ انہیں پریس کانفرنس میں شمولیت نہیں کرنا پڑے گی، دے ول ناٹ ہیو ٹو اٹینڈ دا پریس کانفرنس۔ اسے مزید یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا، ہی وانٹ ہیو ٹو بیئر دس برڈن اینی مور۔ آپ کو اپنے اخراجات نہیں اٹھانے پڑیں گے، یو وانٹ ہیو ٹو پے یور ایکسپینس۔ آپ کو امتحان پاس نہیں کرنا پڑے گا، یو وانٹ ہیو ٹو کلیئر دا ایگزامس۔ مجھے کسی سے ملنا نہیں پڑے گا، I won't have to meet anybody۔ مجھے وہاں نہیں جانا پڑے گا، I won't have to go there۔ اسے مزید تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی، he will not have to take more trouble۔ ہمیں ان کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، we won't have to wait for them۔ یہ سینٹنس میں نے have to میں بھی لیا تھا، تو یہاں پر will not کا بھی استعمال کر کے میں نے دکھا دیا آپ کو۔ اسے ان لڑکوں کو پڑھانا نہیں پڑے گا، he won't have to teach those students۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دوستوں آج کی ہماری کلاس 16 ہے وہی 160 ورڈز کی، اور آج ہمارا ورڈ ہے وانٹ نیڈ ٹو، ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے پہلے والی ویڈیو اگر آپ نے میری دیکھی ہوگی تو اس میں ہم نے ول ناٹ ہیو ٹو کا استعمال کیا تھا، اور اس ویڈیو میں ہم ول ناٹ نیڈ ٹو پر بات کریں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کا استعمال پڑھ لیتے ہیں کہ استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ کلیہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہم یہ کہنا چاہیں کہ فلاں شخص کو مستقبل میں فلاں چیز کام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ول ناٹ نیڈ ٹو کے بعد فعل کی پہلی فارم لگے گی، جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس نمبر 15 میں پڑھا تھا ول ناٹ ہیو ٹو کے ساتھ۔ سینٹنسز سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ پریشرائز مین دباؤ ڈالنا، اسٹور محفوظ کر لینا کسی چیز کو تو آپ اسے اسٹور کر لیتے ہو۔ روٹین معمول، ایشو معاملہ یا مسئلہ، ڈسکس بات چیت، فیلو مین ساتھی، جیسے کلاس فیلو ہوتے ہیں۔ سینٹنسز سٹارٹ کرتے ہیں اپنے، آپ کو اس پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فیوچر سینٹنس ہے یو وانٹ نیڈ ٹو پریشرائز ہم،
آپ کو ہمیں یاد دہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. You will not need to remind us. یہ سینٹنس میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کور کیا تھا اور اس میں میں نے will not لگایا ہے, will not need to. ہمیں اسے یہاں محفوظ نہیں کرنا پڑے گا. We won't need to store it here. آپ کو اپنا معمول نہیں بدلنا پڑے گا. You won't need to change your routine. اسے اس معاملے پر بات چیت نہیں کرنی پڑے گی. He won't need to discuss this issue. آپ کو یہ خود کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. You will not need to do it yourself. مجھے کسی کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. I won't need to convince anyone. انہیں پولیس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. They will not need to inform the police یا to police. آپ کو اس شخص کے ساتھ ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یا نہیں پڑے گی. You won't need to stay with that fellow. I hope کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اگر اچھی لگی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوستوں آج کی کلاس نمبر 17 ہے 160 ورڈز کی اور آج ہمارا ورڈ ہے seem to be جس کا میننگ ہے محسوس ہونا یا لگنا. جیسے آپ کو کچھ لگتا ہے, جیسے آپ کوئی سینٹنس کہتے ہو کہ مجھے یہ لگ رہا ہے تو it seem. ٹھیک ہے, استعمال پڑھتے ہیں تو آپ کو کافی کچھ کلیئر ہو جائے گا. seem سے مراد لگنا اور to be سے مراد ہونا ہے. seem to be سے مراد کوئی شخص یا چیز کیسی لگتی یا محسوس ہوتی ہے. آپ کو seem to be کا استعمال اور میننگ تو پتہ چل گیا کہ آپ نے کہاں استعمال کرنا ہے, کہ کوئی شخص یا چیز کسی کو کیسی لگتی ہے تو وہاں پر آپ seem to be کا یوز کریں گے. اس کے بعد ورب بھی آ سکتی ہے, ایڈجیکٹیو بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی سا بھی الفاظ آ سکتا ہے. لیکن اکارڈنگ ٹو ٹینس جو سیم ہے وہ چینج ہوتا رہے گا. جیسے ٹینس کے حساب سے سیم کبھی سیمز اینڈ کبھی سیمڈ بن جائے گا. اب وہ کیسے بنے گا آگے پڑھتے ہیں. آئی وی یو دے کے ساتھ سیم اور ہی شی اٹ کے ساتھ آپ کو پتا ہے ایس کا اضافہ ہو جاتا ہے تو سیمز. جبکہ پریزنٹ یعنی حال کی بات ہو تو سیمنگ, کیونکہ پریزنٹ کنٹینیوس کی بات ہوگی تو آئی این جی لگے گا. اور پاسٹ یعنی گزرے ہوا زمانے کی بات ہو تو سیمڈ سیکنڈ فارم لگے گی, جو ہم پاسٹ انڈیفینٹ میں لگاتے ہیں یا پاسٹ سمپل میں لگاتے ہیں. سینٹنسز پڑھیں گے تو آپ کو کافی کچھ کلیئر ہو جائے گا, بٹ سینٹنسز سے پہلے ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. کمرے کا ساتھی. اب جو جیسے آپ کسی کمرے میں رہ رہے ہیں تو وہاں پر جیسے دو پیپل آپس میں شیئر کر کے کہیں رہائش پذیر ہیں تو وہاں جو آپ کا دوسرا ساتھی ہوگا اس کو آپ کہیں گے روم میٹ. تو کمرے کا ساتھی مین روم میٹ. دلچسپی انٹرسٹ. چالاک مین کلیور. خیال, آپ کسی کو کہتے ہو خیال رکھنا تو ٹیک کیئر مین کیئر. پریشان اپسیٹ. سنجیدہ مین سیریس. سینٹنسز سٹارٹ کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے وہ پیغام نہیں پہنچائے گا. اب یہ آپ پریڈکشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو پریڈکشن ایسا لگتا ہے آپ کو تو مین یہ سیمز لگے گا. اب ایسا لگتا ہے وہ پیغام نہیں پہنچائے گا. اٹ سیمز, اب یہاں پر ایس لگ گیا کیونکہ اٹ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اٹ سیمز ہی ول ناٹ کنوے دا میسج. وہ تمہارے کمرے کا ساتھی لگتا ہے. اب یہاں پر بھی لگتا ہے, ٹھیک ہے. ہی سیمز ٹو بی یور روم میٹ. لگتا نہیں وہ کام کر رہے ہیں. دے ڈونٹ سیمز ٹو بی ورکنگ. لگتا ہے اسے ابھی تک اس میں دلچسپی ہے. ہی اسٹل سیمز ٹو بی انٹرسٹڈ ان ہر. اب دیکھیں یہاں پر پاسٹ کی بات ہو رہی ہے تو انٹرسٹڈ آیا ہے, ٹھیک ہے. وہ تھوڑا چالاک لگتا ہے. ہی سیمز اے بٹ کلیور. کیا لگتا ہے وہ اس کا خیال کر رہا ہے. اب یہ انٹیروگیٹو سینٹنس ہے. ڈز ہی سیمز ٹو بی ٹیکنگ کیئر آف ہر. لگتا ہے اس نے اپنے والد سے بات نہیں کی. اٹ سیمز ہی ڈیڈنٹ ٹاک ٹو ہز فادر. کیا اس کی والدہ پریشان نہیں لگتی تھی. ڈیڈنٹ ہز مدر سیم ٹو بی اپسیٹ. وہ 40 سے اوپر کا لگتا ہے. ہی سیمز اوور 40. اب لگتا ہے وہ واقعی سنجیدہ ہو گیا ہے. ناؤ ہی سیم ٹو بی ریئلی سیریس. آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اینڈ پلیز اپنے گھر پہ بھی اس ورڈ کو لے کے پریکٹس کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دوستو آج کی کلاس نمبر 18 ہے ہماری 160 ورڈز کی اور آج ہمارا ورڈ ہے might have جس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے. یہاں پر بھی آپ پریڈکشن کے طور پر might have یوز کرتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے اس نے یہ کام نہ کیا ہو تو پریڈکشن ہے might have. استعمال might سے مراد کسی چیز کا امکان ہونا.
لیکن might have سے مراد ماضی میں ہونے والی کسی بات کا امکان ہے۔ جس سینٹنس میں آپ ماضی کے بارے میں پریڈکشن کر رہے ہوں کہ جیسے آپ کے یہاں سے کوئی بندہ گیا اور آپ نے اس کو پیغام دیا تو وہ وہاں پہنچ گیا، تو اب یہاں پر آپ ماضی کی پریڈکشن کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں بات ہونے والی، یعنی کہ شاید فلاں کام یا چیز ہوئی ہو، ٹھیک ہے، شاید فلاں کام یا چیز ہوئی ہو۔ اس کے آگے ہمیشہ فعل یعنی ورب کی تیسری حالت لگائی جاتی ہے جو کہ ماضی کے کسی واقعہ کو بیان کرتی ہے، اور منفی جملوں میں نیگیٹو جو سینٹنسز ہوتے ہیں اس میں آپ نے ایسے نہیں لگانا کہ might have not، بلکہ یوں لگانا ہے might not have، ٹھیک ہے، یہی مینشن ہے ان دو لائنوں میں۔ اچھا، اس کے بعد ہے اگر کسی جملے میں کام کرنے والے کے بجائے بذات خود کام پر زور ہو تو ہم might have been کا استعمال کریں گے، might have کو چھوڑ دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو ایکشن ہے وہ کام پر ہے تو پھر might have been لگے گا۔ سینٹنسز سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں: تصدیق کرنا، کنفرم، ترک کرنا، ڈراپ، پیشکش، آفر، ریجیکٹ کرنا مین رد کرنا، حوصلہ شکنی مین ڈسکریج، اور پروپوزل مین تجویز۔ پہلا سینٹنس ہے ہماری ویڈیو کا: ہو سکتا ہے انہوں نے برا منایا ہو، they might have minded۔ اچھا، اس میں آپ ہو سکتا ہے، شاید، ممکن ہے بھی لگا سکتے ہیں۔ پریڈکشن کے جو بھی ورڈ ہوں جو آپ اپنے خیال سے بولیں تو وہ آپ ورڈ لگا سکتے ہیں۔ جیسے سیکنڈ سینٹنس ہے: شاید اس نے تصدیق نہ کی ہو، he might not have confirmed۔ ممکن ہے انہوں نے پروگرام ترک کر دیا ہو، they might have dropped the program۔ ہو سکتا ہے اسے تبدیل نہ کیا گیا ہو۔ اب اس سینٹنس میں کام کی بات ہو رہی ہے کہ اسے تبدیل نہ کیا گیا ہو، تو he might not have been changed۔ ہو سکتا ہے اسے پیغام مل گیا ہو، he might have got the message۔ ہو سکتا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہو، he might have been discouraged۔ حوصلہ شکنی سے مراد ہے، ڈسکریج سے مراد ہے کہ آپ کسی کو انکریج نہیں کرتے بلکہ ڈسکریج کرتے ہو، اس کو اس کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں اس کو دبا دیتے ہو۔ ممکن ہے اس کی تجویز رد کر دی گئی ہو، his proposal might have been rejected۔ آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی کلاس نمبر ہماری 19 ہے، 160 ورڈز کی جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی تھی، اور آج ہمارا ورڈ ہے دیر۔ دیر کا ایکچوئل میننگ تو آپ نے سنا ہوگا کہ وہاں، دیر، لیکن ڈفرینٹ سینٹنسز میں ہم انگلش میں تو دیر لگاتے ہیں لیکن ایکچوئل میں ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا۔ جیسے یہاں میں نے مینشن کیا، جملے کے آغاز کا ایک انداز استعمال ہے دیر، اکثر جملوں میں وہاں کے معنی دیتا ہے، لیکن اگر ہم کسی جملے کا آغاز دیر سے کریں تو دیر کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا بلکہ یہ کوئی عام سی بات کرنے کا انداز ہے۔ مثال کے طور پر no place is left، تو اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں there is no place left، تو دونوں کا مطلب ایک ہی ہوگا۔ سینٹنسز سٹارٹ کرنے سے پہلے ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں: امید، چانس، نشستیں مین کوٹا، حل، سولیوشن، سمجھانا، گائیڈ، مسئلہ، پرابلم، اور اسٹیپنڈ، وظیفہ۔ وظیفہ اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو آپ اسٹیپنڈ بھی کہتے ہیں اکثر لوگ، اور اس کو اسٹائپنڈ بھی کہتے ہیں، تو دونوں میرے خیال سے پروننسیشن ٹھیک ہیں، ہر کوئی اپنے لہجے کے حساب سے کہتا ہے، تو میں اسٹیپنڈ ہی کہوں گا۔ ابھی بھی کچھ امید ہے، there is still some chance۔ اب یہاں پر دیر کا کوئی میننگ تو نہیں ہے، still some chance، لیکن ہم نے دیر لگا دیا کیونکہ سینٹنس سٹارٹ کرنا ہے ہم نے۔ اب مزید کوئی مشکل نہیں، یہاں پر بھی دیر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، there is no more difficulty، لیکن ہم نے سینٹنسز کا آغاز کرنا تھا تو ہم نے دیر سے سینٹنس کا آغاز کر دیا، سٹارٹ کر دیا۔ کیا آس پاس کوئی دکان ہے؟ is there any shop around؟ کیا غریب لوگوں کے لیے کوئی مخصوص نشستیں نہیں؟ نشستیں مین کوٹا، جو سیٹیں ہوتی ہیں، جیسے ابھی FPSC کی یا ایسی کوئی جابز آتی ہیں تو اس میں نشستیں ہوتی ہیں۔ is there any quota for the poor people؟ کیا اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا؟ was there no one to help him؟ کیا کوئی ممکنہ حل ہے؟ is there any possible solution؟ کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی بھی نہیں تھا؟ isn't there anybody to guide you؟ کیا غسل خانے میں کوئی ہے؟ is there someone in the bathroom؟ کوئی سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے، there is no serious problem۔ کیا کوئی وظیفہ بھی ہے؟ is there any stipend too؟ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستوں، آج کی کلاس نمبر 20 ہے 160 ورڈز کی، اور آج ہمارا ورڈ ہے گوئنگ ٹو۔ اب جیسے ہمیں پتہ ہے کہ گو تو ورب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آئی این جی لگ جائے تو وہ فورتھ فارم بن جاتی ہے۔ اب ہم اس کا استعمال دیکھیں گے کہ ہمیں آیا اس کا استعمال کرنا کیسے ہے۔ اس کا میننگ پہلے جان لیتے ہیں۔ کرنے جا رہا ہوں، ایک سینٹنس میں اگر دو ورب ہوں، کیونکہ ایک تو اوبویسلی آپ یوز کر رہے ہیں گوئنگ ٹو، لیکن اس کے بعد بھی تو کوئی ایکشن ہو رہا ہے، تو اس ٹائم اگر ایک سینٹنس میں دو ورب ہوں تو جو مین ورب ہوگی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا ایز اے ورب۔ جیسے اس ویڈیو کے جو بھی سینٹنسز ہوں گے ان میں جو یہ گوئنگ ہے یہ ورب کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا۔ استعمال پڑھتے ہیں تو آپ کو کافی کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ اس کلیے سے مراد ہے کوئی کام مستقبل میں ہونے والا ہے۔ یہ کلیہ ول پلس فرسٹ فارم جو کہ مستقبل کے کسی ارادے کو ظاہر کرتا ہے کہ قریب قریب ہے۔ یہ کلیہ ہم مستقبل کی بات اور ماضی کی کسی بات کا ذکر کریں جو کہ اس وقت ہونی ہو کے وقت استعمال ہوتا ہے۔ پیٹرن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم نے فرسٹ سبجیکٹ لگانا ہے، دین گوئنگ ٹو لگانا ہے، اور اس کے بعد فرسٹ فارم لگانی ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹ۔ سینٹنسز سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ڈیفیکلٹ ورڈ ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ بتانا مین ٹیل، دوبارہ مین اگین، یہاں ہیئر، شامل جوائن، پیغام میسج۔ میں نوکری چھوڑنے لگا ہوں، آپ یہ عام طور پر کہتے ہیں میں نوکری چھوڑنے لگا ہوں، تو اس کا انگلش ہوگا آئی ایم گوئنگ ٹو لیو دس جاب۔ اب یہاں پر ایکشن جو ہے وہ لیو ہے، لیکن گوئنگ ٹو یہاں پر ورب کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا۔ جیسے کہ اس سینٹنس میں دو ورب ہیں تو گوئنگ ٹو کو ہم ورب کنسیڈر نہیں کریں گے۔ ہم ٹی وی دیکھنے لگے ہیں، وی آر گوئنگ ٹو واچ ٹی وی۔ اچھا، واچ اور سی اور لک میں کافی ڈفرینس ہے۔ واچ وہ ہوتا ہے جو آپ تقریباً 1 گھنٹے یا آدھے گھنٹے جو زیادہ دیر تک آپ دیکھتے ہیں۔ سی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر ایک نظر ڈالنا، اور اسی طرح لک کا ہے کہ تھوڑی دیر جو انسان دیکھے، لیکن ٹی وی کے لیے ہم لوگ خاص طور پر واچ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہ کافی ٹائم کے لیے یوز ہوتا ہے واچ۔ کیا وہ اپنے والد کو بتانے لگا تھا؟ Was he going to tell his father؟ انٹروگیٹو سینٹینس ہے۔ کیا وہ لیکچر دینے جا رہا ہے؟ Is he going to deliver a lecture یا deliver lecture؟ وہ اسے بتانے نہیں لگے، They are not going to tell him۔ کیا اس کی شادی نہیں ہونے والی ہے؟ Is he not going to get married؟ کیا آپ یہاں دوبارہ نہیں آئیں گے؟ Are you not going to come again؟ ہیئر بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں کے طور پر، لیکن آپ اس سے کہہ رہے ہیں تو میرے خیال سے ہیئر انگلش سینٹینس میں نہیں آئے گا۔ کیا تم دروازہ کھولنے لگے ہو؟ Are you going to open the door؟ وہ اس سیمینار میں شرکت نہیں کرنے لگا، He is not going to take a part that seminar۔ یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ He is not going to join that seminar۔ تو دونوں سینٹینسز ٹھیک ہوں گے۔ میں پیغام چھوڑنے لگا ہوں، I am going to drop a message۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اینڈ گوئنگ ٹو کو لے کر آپ اپنے گھر پہ بھی پریکٹس کریں ڈفرینٹ سینٹنسز کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔